ہم حاجی نمازی بنتے ہیں بالکل ایسی لیکن ہم بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھتے ہیں. بالکل ایسی. ہیں. رائٹس کی واردات شروع ہوئی جس کو یہ سو کالڈ مارچ والی خاتون رائٹس بولتی ہیں. وہ میرا جسم میری وہ رائٹس کی بات نہیں کر رہی, وہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہیں. وہ نہیں ملے گا. وہ جو کہتی ہیں ان کی جو کانوٹیشن وہ جو کہتی ہیں ان کو لعنت بھیجیے. بالکل میں 10,000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے گھٹیا سلوگنس کے اوپر. رائٹس مانگنا بری بات نہیں ہے, وہاں تو میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے باپوں کے اوپر جو بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اس کا. بالکل ایسے ہی سر. اختلافات کس ہو جاتے ہیں؟ جس کو نہیں کام آتا, جس کو دوبارہ نہیں کاٹ سکتا, سمجھو مجھے نہیں چاہیے. میں اس آدمی کو مرد ہی نہیں مانتا جو اپنی بیوی سے ڈرتا نہیں ہے. جس دن یہ جرت کوئی کرے گا کہ میرے اسکرپٹ میں اپنی مرضی کی کاسٹنگ کرے گا, وہ اس کے ساتھ میرا آخری کام ہوگا. یا پھر مجھے اگر یہ ریپیٹڈلی کرنا پڑتا ہے تو میں یہ کام چھوڑ جاؤں گا. عورت میں وفاداری, قربانی کا جذبہ عورت کے پاس مرد سے زیادہ ہوتا ہے. سر مرد بھی تو کافی قربانیاں دیکھ کر آف کورس دیتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تو طے کرنا ہے کہ ان میں زیادہ کون کرتا ہے. تو زیادہ عورت کرتی. زیادہ عورت. وفا اور حیا تو مرد نے سیکھی عورت سے. وہ میرا جسم میری. وہ رائٹس کی بات نہیں کر رہی, وہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہے. وہ نہیں ملے گا. کہ ڈائیورس کا ریشو جو ہے یہ کیسے کم ہوگا ہماری معاشرے میں سر؟ لڑکی کو اس کی مرضی سے بیائیے, کم ہو جائے گا. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پلینٹ. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی مائناز ڈائریکٹر اور رائٹر موجود ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں. مسٹر خلیل الرحمان قمر سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا چائلڈہڈ کہاں گزرا اور بچپن کیسا رہا, کیسا تھا, کس طرح آپ نے اپنی لائف گزاری, اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں اس پہ تھوڑی. میں لاہور میں پیدا ہوا, شاد باغ میں, وہیں میرا بچپن گزرا. اوکے. اور اس میں سے کچھ حصہ جو جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی میں اپنے ننیال میں ڈسکا گزارا کرتا تھا. اوکے. ڈسکا میں گاؤں ہے پانو پنڈی. پانو پنڈی بالکل. وہاں پر, اور I was a poor child but I was so, Allah had made me so intelligent. I was very good at studies. اوکے. تو اپنی ساری کی ایجوکیشن اپنی لاہور سے کی؟ لاہور سے تھرو آؤٹ. اوکے. خلیل صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک ہی طرح سے محبت کرتے ہیں, یا عورت میں ذرا یہ فیسلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ کر چاہتی ہے؟ نہیں, مرد بھی جب چاہتا ہے تو ٹوٹ کے چاہتا ہے. محبت جب ہوتی ہے, جس کو محبت کہتا ہوں میں, وہ دو طرفہ برابر کی ہوتی ہے. اس میں 2 + 2 4 ہوتے ہیں. جی. تو میں افیئر کو محبت نہیں کہتا. محبت کے بارے میں نے کہا بھی اور لکھا بھی کہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. تو عورت میں وفاداری مرد سے زیادہ ہوتی ہے. عورت میں وفاداری مرد, قربانی کا جذبہ عورت کے پاس مرد سے زیادہ ہوتا ہے. سر مرد بھی تو کافی قربانیاں دیکھ کر آف کورس دیتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تو طے کرنا ہے کہ ان میں زیادہ کون کرتا ہے. تو زیادہ عورت کرتی. زیادہ عورت. وفا اور حیا تو مرد نے سیکھی عورت سے. خلیل صاحب, میں نے دیکھا ہے آپ جس بھی شو میں جاتے ہیں آپ سب سے پہلے اس ہوسٹ کو بڑا پیمپر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی کنٹروورشل ایسا کوشچن نہ پوچھے. نہیں, یہ میں کبھی بھی چاہتا نہیں. ان اے سینس کہ میں پیمپر کرتا ہوں کہ عمومی طور پر ڈرے ہوتے ہیں. جی سر, ڈرے ہوتے ہیں. پیمپر کرتا ہوں تو کنٹروورشل کا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو کنٹروورسیز آپ کی سر بہت زیادہ بناتے ہیں, مطلب جس شو میں بھی آپ چلے جائیں ان کا خیال ہے کہ کنٹروورسی سے ان کا شو ہٹ ہو جائے گا. جی سر. تو کنٹروورسی کیا ہے؟ اگر آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی جی سر تو کنٹروورسی ہے. بالکل ایسی ہے. مگر سر وہ کچھ ایسے پہلو بھی آپ کے دکھا دیتے ہیں, بیکاز جہاں تک مجھے لگا ہے آپ کو دیکھ کے, آپ کے انٹرویوز سن کے, تو آپ بڑے سینسٹیو سے انسان ہیں جس کو نہ تو دوستوں سے وفا ملی اور نہ کوئی. کب کہا میں نے؟ سر میں نے آپ کی ایک انٹرویو میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے کبھی ٹرسٹ ہی نہیں کیا, وفا کبھی مانگی نہیں میں نے. دوستوں سے محبت کی, وہ میرا ظرف تھا. جی سر.
اب کوئی وفادار نہیں ہے تو اس نے مجھے گنوایا, نقصان تو اس کا ہو گیا. مگر سر ایک وہ یہ سینس مانگتا نہیں کہ کوئی سوائے اللہ سے, اللہ کے میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا, وہ میرے ساتھ ہے. جی سر. تو مجھے دوستوں کی وفاداری نہیں چاہیے. مگر آپ کو وفا کا بدلہ آج تک نہیں ملا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. تو کچھ چند دوست ہیں آپ کے اچھے ابھی تک؟ ہاں, جو بچپن سے. میرا دوست ڈاکٹر مقصود, اللہ اس کو خریق رحمت کرے, وہ بڑے تھے حالام سے 7 سال, میری خالہ کا بیٹا بھی تھا. جی سر. اس جیسا دوست مجھے ملا ہی نہیں دوبارہ. تو وہ میرے خیال میں شاید میرے پاس سٹینڈرڈ آ گیا. اوکے. تو اس کسوٹی پر میں نے باقی لوگوں کو پرکھنا شروع کر دیا. وہاں میں بھی غلطی کر رہا ہوں گا, سارے اس کیلیبر کے نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. خلیل صاحب, دیکھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں ڈائیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب وہ جب سے یہ عورت مارچ آیا ہے اور میری جسم میری مرضی والا سین ہوا ہے, اب عورت بھی اپنے رائٹس مانگنا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اب زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں پہل کرتی ہیں ڈائیورس میں رادر دین آدمی کے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ایک تو آپ کی یہاں کنوٹیشن غلط ہے. جی سر. یہ لڑکیاں رائٹس مانگنے لگی ہیں اس وجہ سے ڈیورس ہو رہا ہے, یہ میں اگری نہیں کروں گا. سن لیجیے. جی. لڑکیوں کا رائٹس ان کا پیدائشی حق ہے. جی سر. ہم لوگوں نے اس حق سے ان کو صدیوں محروم رکھا ہے. جی. مثال کے طور پر جو بنیادی شرعی, اخلاقی اور قانونی حق تھا ان کا کہ ان کی شادی ان کی قبولیت اور مرضی سے کی جائے. بالکل ایسے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی افیئر ہی چلایا ہو. بالکل ایسے. لیکن وہ شخص ان کو پسند تو ہونا چاہیے جس سے شادی ہو رہی ہے. وہ ابا کی زبان پر یا پگڑی پر اس کو نہیں جانا چاہیے. یہ وہ بنیادی حق تھا جس نے میرے سوشل سیٹ اپ میں بہت ڈھیروں برائیاں پیدا کی. دوسرا حق تھا اس کا کہ اس کو جائیداد میں حصہ دینا چاہیے. بالکل. یہ تو بہت زیادہ. یہ ہم اتنے بڑے کرمنل ہیں, ہم حاجی نمازی بنتے ہیں, لیکن ہم بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھتے ہیں. بالکل ایسے. تیسرا حق تھا ان کا ایکویلٹی ود میل چائلڈ, جو ہم نے نہیں دیا. ہم کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جی. اس کے بعد جب یہ رائٹس کی واردات شروع ہوئی, جس کو یہ سو کالڈ مارچ والی خاتون رائٹس بولتی ہیں, وہ رائٹس کی بات نہیں کر رہی, وہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہیں. وہ نہیں ملے گا. وہ جو کہتی ہیں ان کی جو کانوٹیشن, وہ جو کہتی ہیں وہ لعنت بھیجیے. بالکل. میں 10,000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے گھٹیا سلوگنس کے اوپر. رائٹس مانگنا بری بات نہیں ہے, وہاں تو میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے باؤنڈری یہ کراس کر رہی ہیں ان چیزوں سے؟ وہ دے آر نو باڈی. ان کو اتنا ڈسکس کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ آپ لوگوں نے ان کو ڈسکس کر کے امپورٹنٹ بنا دیا. سر سوشل میڈیا پہ آپ سوشل میڈیا کو گولی مارو. جی سر. کتے بھونک رہے ہوں تو کیا ہم کتوں کو ڈسکس کریں گے؟ نہیں, اوبیسلی ناٹ ایٹ آل. جی سر. تو سر اب تو یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے. اب تو ہر جگہ پر وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل پڑھی لکھی ہیں تو ہمیں کام بھی کرنے دیا جائے, ہمیں باہر بھی جانے دیا جائے. کیا مسئلہ؟ ہمیں باہر بھی جانے دیا جائے, ہمیں اسی طرح مردوں کی طرح مطلب پراپر ہمیں بھی اسپیس ملنی چاہیے. واٹ از اسپیس؟ آپ نے ڈیفائن کیا یہ جو لفظ استعمال سر؟ اسپیس ان اے سینس کہ ان کی اپنی بھی کوئی پرائیویٹ لائف ہونی چاہیے. ان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, خواتین کی پرائیویٹ لائف خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. تو سر اس سے معاشرے سے بگاڑ نہیں پیدا ہوگا؟ کیسے بگاڑ؟ اگر ہم عورت کو اتنا زیادہ کیا اتنا زیادہ کیا پہلے وہ تو بتاؤ مجھے. سر اتنا زیادہ اس اگر وہ پڑھ رہی ہے. جی سر. اگر وہ کام کر رہی ہے. جی سر. اپنا سطر ڈھانپتی اور اپنی لمٹس کراس نہیں کرتی. جی سر. تو اس کے پاس ایکول حق ہے. اگر آپ سطر نہیں ڈھانپتے, آپ اپنی لمٹس کراس کرتے, تو آپ کے پاس کیا حق ہے؟ بالکل سر. بالکل سر. اچھا سر, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈائیورس کا ریشو جو ہے یہ کیسے کم ہوگا ہماری معاشرے میں سر؟ لڑکی کو اس کی مرضی سے بیاہیے, کم ہو جائے گی. جب آپ اپنی دیکھیے, ایک بات سنیے, آپ سمجھیے. جی. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور آج بھی یہ 90% ہو رہی ہے. جی. آپ اربن ایریاز میں رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ چند حقوق جو آپ نے لڑکی کو, اپنی بیٹی کو, بہن کو دے دیے ہیں, دے آر انف. نو, دے آر ناٹ انف. یا ایسے ہی انف پر میرے یہاں کے میل بھی راضی ہو جائیں. تو جب آپ رات کو سوئی ہوئی بیٹی کو جگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارے ابا نے تم سے کوئی بات کرنی ہے, جی, اور وہ آنکھیں ملتی ہوئی آ کے ابا کے سامنے بعد اب کھڑی ہوتی ہے اور اس کو بتایا تھا کہ میں نے تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. جی سر.
اور وہ گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی اور ماں منہ پر انگلی رکھتی کہ چپ تمہارے ابا نے زبان دے دی. اس وقت آپ اپنی بیٹی 50-55 سال کے لیے کسی کو ریپ کرنے کے لیے دے رہے ہیں. When she does not agree with the man she wants to marry with. Yes. اس کرائم سے باز نہیں آئیں گے تو یہ اس طرح کی جو نام نہاد فیمنسٹ ہیں وہ میرے عورت کی عزت اچھالتی رہیں گی. جی سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میں خود فیوڈل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں اور یہ چیزیں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ عورت کو ایک تو سر یہ رائٹ نہیں دیا تھا کہ اپنا ہم سفر چوز کر سکے اور دوسرا رائٹ جو آپ نے بہت اچھی ایک بات کی کہ جائیداد میں حق دینا تو وہاں پر سر اتنا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے باپوں کے اوپر جو بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے اس کا. بالکل ایسے ہی سر باپ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر دے کے چلا جائے مگر اس کے بعد جو بھائی ہوتے ہیں نا سر وہ تو بالکل نہیں باپ بھی نہیں. یہ دیکھیے یہ انہیریٹڈ میٹر ہے. جی سر باپوں کی ذہنیت ایسی نہیں ہے. جی ایسی ذہنیت جب ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں فیصلے کر دیتے ہیں. سر میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا ہے اس پیسے کا. بکواس. جی سر بکواسیات ہیں یہ بکواسیات کا ایک حصہ ہے جس سے باز آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس سے شرعی طور پر منع کیا گیا جہیز سے. جی صحیح ہے سر. وہ دے دیا ہے. جی سر جو حق ہے وہ نہیں دے رہے. وہ حق ہے جو دیا رہی ہے. بالکل ایسے ہی. سر خلیل صاحب یہ بتائیں کہ دانش جیسے مرد آج بھی سوسائٹی میں ہیں ایسے ہزاروں ایگزسٹ کرتے ہیں. لاکھوں مرد ہیں. لاکھوں مرد ہیں. تیرا کیا خیال ہے میں نے کوئی ہپوتھیٹیکل کریکٹر لکھا ہے؟ نہیں آپ نے کوئی سوچ کے لکھا ہوگا. سوچ کے نہیں دیکھ کے لکھا ہے. اوکے ہاں یہ نہ مجھے بتاؤ. ٹھیک ہو گیا سر. تو ایسے مرد کے لیے سر پھر سوسائٹی میں کیا جگہ ہے اس بیچارے کی؟ کیا جگہ تو میں دیکھا نہیں. دیکھا ہے سر. ہاں دیکھا ہے. تو وہ بھی دیکھا ہے میں نے. تو اس کی زندگی کی سر اس کے پہلو جو اس کی زندگی گزرے گی اس کے بعد. دیکھیے آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس تم ہو میں ایسی اور ایک عورت اور ایک ایسے مرد کو کیوں لکھا میں نے. میرے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ساؤتھ پنجاب سے ہیں. جی ساؤتھ پنجاب سے. یس ساؤتھ پنجاب میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آنر کلنگ. یس منہ پر تیزاب پھینکنا. جی سر. بیویوں کو مارنا. یس سر. تو میرا آبجیکٹیو اس پلے کو لکھنے کا یہ تھا جی سر کہ میں اپنے مرد کو ایجوکیٹ کروں. جی سر. کہ عورت اگر ایسے کسی گناہ کی مرتکب ہو جاتی ہے جی سر تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو, اس کی آنر کلنگ نہ کرو. اور آپ دیکھیے 12 ایپیسوڈ وہ جرم کرتی رہی لیکن اس نے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارا. تو دیٹ واز مائی آبجیکٹیو. گناہ تو سب کرتے ہیں. جی سر. یہ مرد لوگ نہیں کرتے. بالکل سر. اگر بیسٹ از ٹو لیو. جی سر. ہاں اس کا شرعی حق ہے دونوں کے پاس. if some woman doesn't want to live with you جی سر تو آپ اتنے اسٹبن کیوں ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے, نہ چھوڑنے کے لیے. بالکل سر اس کا ایک رائٹ ہے. یا دیٹ از اے شرعی رائٹ. تو سر مورل اینڈ لیگل رائٹ. اگر ایک دفعہ یہ ڈیفائن ہو گیا سر ایک عورت کو کہ میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں کسی کو بھی چھوڑ سکتی ہوں, تو سر وہ پھر ایک چین نہیں چلا سکتی ایسی عورت. وفادار کون ہوتا ہے کبھی سوچا بیٹھ کے؟ جی سر. وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. تو وفادار قیدی تو وفادار نہیں ہوتا. قیدی وفادار نہیں. تو تم قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہو اس کو؟ نہیں سر اوبیسلی تو اس کو 2 رائٹس. اب وہ ان رائٹس کو استعمال نہیں کرتی. جی سر. گناہ کرنے کا حق ہوتا ہے نا سب کے پاس. سب کے پاس. یس. پرووائڈیڈ کہ وہ اس بات پر بھی تیار ہو کہ اس کے ایکوولنٹ سزا بھگتنے کے لیے بھگتے گا وہ. تو وہ جب گناہ کا رائٹ ہو اور وہ استعمال نہ کرے تو وہ وفادار ہوا نا. بالکل. جس کو آپ نے مجبور کر کے اندر باندھ دیا ہے وہ تو وفادار نہیں ہے, مجبور ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ آپ کو ایجوکیشن کے بہت خلاف ہیں سر. نو اس کے بارے میں دیکھو وہ ہوتا کیا ہے, سطحی باتیں سناتے ہیں. جی. کو ایجوکیشن should be monitored. That was what I meant. That was what I meant. جی سر. اگر آپ مجھے بتائیے کیا ہم اپنی فیملی کو گھر میں مانیٹر نہیں کرتے ہیں سر. ہمارے کزن آ سکتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ملنے کے لیے, ہمارے بھتیجے بھتیجیاں ہماری ایبسنس میں نہیں مانیٹرنگ کر رہے ہیں نا. مانیٹرنگ. یس سر. ایک پرانا طریقہ ہے گھر چلانے کا, فیملی چلانے کا. بزرگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں بیٹھے ہوئے ہو. دس از مانیٹرنگ. یہ کوئی انسلٹ نہیں ہو رہی. ہی ہیز ٹو ایکسپلین کہ وائی آئی ایم ہیئر, شی ہیز ٹو ایکسپلین وائی شی از ہیئر.
تو اف یو ڈو ناٹ مانیٹر اور آپ اس کو ایک ایسے گند کی طرف موو کرنے کی اجازت دے دیتے ہو جسٹ بائی ورچو دیٹ یو آر گیٹنگ انف منی آؤٹ آف دیٹ یونیورسٹی. سر یونیورسٹیز میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ تو اگر وہاں پر تو ان کا صرف ایک آپ سوچ لیں کہ ایک نمبر ہی ایکسچینج ہوتا ہے, جو کرنا ہوتا ہے سر وہ تو یونیورسٹیز کے باہر ہی ہوتا ہے. اب یہ یونیورسٹی میں پڑھے ہو؟ جی سر, ایف سی تو سب کچھ یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے, باہر تو فارمیلٹی ہے. فارمیلائٹ ہو سر. سر میں نے جو دیکھا ہے ہماری یونیورسٹی میں یہ بہت کم تھا یہ چیزیں. وہ کم اس لیے ہوگا, جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں بھی سمجھتا تھا کم ہے, کیونکہ میں ان چیزوں میں انوالو نہیں تھا. ہاں جی. تو جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہم سمجھتے یہ ہو نہیں رہا, مگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں سر صدقے تمہارے آپ کی ریئل لائف پہ تھا, تو آپ کو سر گھبراہٹ نہیں ہوئی کہ آپ اپنی ریئل لائف پردے پہ لانا چاہ رہے ہیں؟ تو کس بات کی گھبراہٹ؟ بیوی کا ڈر تھا. اچھا, اسے گالیاں سن لی گھر سے. اچھا سر, اس کے علاوہ سر کوئی فیملی اس کی ماں کی آنکھ فیملی میں سچ لکھا, جو سچ لکھا اچھا وہ کسی سالے کی ضرورت ہے. اچھا صحیح بات. ہاں ٹھیک ہو گیا. سر کاسٹنگ سر جو آپ کا صدقے تمہارے تھا اس کی کاسٹنگ پروسیس سب کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا بتائیں کہ وہ پروسیس کیسے سٹارٹ ہوا, آپ نے کیسے چنا کہ یہی ماہرہ خان ہی فار ایگزامپل کریں گی اس میں لیڈ رول؟ ماہرہ اس پلے میں نہیں تھی. میں نے سجل علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی. جی سر. بیکاز جب یہ ہماری کہانی ہے جب کی تب میں 17 سال کا تھا. جی سر. وہ 15 سال کی تھی. اوکے. تو پہلے سوچا کہ سجل علی کو لیں گے, شی لکڈ ایبسلیوٹلی ونڈرفل فار دیٹ. اوپر سے ایکٹریس بھی بہت بلا کی, بہت کمال. تو ساتھ آئی واز گوئنگ ٹو ٹیک مائی سن ایز ہیرو, ایز خلیل. تو ہوا یہ کہ میں ان دنوں کراچی میں تھا اور 4 مہینے سے واپس نہیں آیا تھا. اچھا. لاہور. جی سر. تو طے ہوا جب میں نے بتایا کہ بھائی مائی سن ول بی پلئنگ ہیرو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. بلایا اس کو کراچی میں, تو میں لکھ رہا تھا بیٹھا کوئی اور پلے, صدقے تمہارے آئی ہیڈ فنشڈ. تو چائے پینے کے دوران میں نے اس سے کہا تم آج کل کہاں کن کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ اس نے کہا کیا ہوا پاپا, ابھی وہ سنے گا انٹرویو, تمہیں گالیاں دے گا. میں نے کہا میں نے پوچھا تم کہاں کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہو آج کل؟ اس نے کہا کیا ہوا پاپا؟ تو میں نے فون کیا گھر اپنی بیٹی کو, اس سے بڑی جو میں نے کہا نوشی آج کل یہ کہاں کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے؟ کہتی پاپا آج کل لفنٹروں کی ایک ٹولی ہے جہاں یہ پرنس بنا ہوا ہے, اور اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے نمبر پلیٹ نکلوا کر اس پہ لکھوایا ہوا ہے ڈی کے پرنس. تو مجھے کہتا پاپا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا تم صالح خلیل الرحمان قمر کے بیٹے ہو اور تمہاری اردو میں مجھے وہ چیز سنائی نہیں دے رہی آج. تو میں نے کہا آئی کانٹ لیٹ یو ڈو دیٹ پلے, میں تو شروع سے اچھی اردو بولنے والا آدمی ہوں. جی بالکل. تو اس نے کہا میں ٹھیک کر لوں گا. میں نے کہا نا اردو انگریزی خراب ہوئی ٹھیک ہو جاتی ہے, اردو خراب ہوئی ٹھیک ہونے میں وقت لیتی ہے. تو اس نے ماں کو فون کیا, تو ماں نے مجھے دی گالیاں. اس نے کہا پھر نہیں ٹھیک اس کو ٹھیک کرو. اچھا. تو میں نے اس کو رکھ لیا وہاں 7 دن کوشش کر. میں نہیں اسی دن میں نے بھیجا. ماں نے کہا خلیل بھائی وہ آ گیا. میں نے کہا آ گیا, بھجوائے نا اس کو. میں نے کہا بھجوا میں اس لیے رہا ہوں اس کو آڈیشن کرو. کیا بات کر رہے ہیں خلیل بھائی؟ میں نے کہا میں نے بولا نا آڈیشن کرو اس کو. تو کیا اس وقت اس کو ہم نے سوچا ہوا تھا شاید شفاعت کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے. آڈیشن ہوا. آئی ڈنٹ گو دیئر. آئی وانٹڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر ویو پوائنٹ. اور اس کو میں نے کہا 100% جو تمہیں دکھے وہ سنانا بتانا مجھے. تو شاید شفاعت نے مجھے فون کیا خلیل بھائی سچ اے ونڈرفل ایکٹر, تھوڑا اردو کا پرابلم ہے وہ ٹھیک کرا لیں گے. میں کیسے ٹھیک کرا لیں گے؟ اس کے بعد یہ ماں والی واردات ہوئی. میں نے اس کو 7 دن رکھا, میں اسکرپٹ چھوڑ کے میں اردو ٹھیک کرا رہا ہوں. 7 دن بعد پھر آڈیشن کروایا, پھر وہی کھیل تھا. میں نے ٹکٹ کٹوائی واپس بھیج دیا اس کو. تو ماں نے اس کی بڑی میں نے سنائی. وہ 3 ساڑھے 3 سال یہ اس کا بھی موڈ خراب رہا. اچھا.
تو آئی واز ورڈ ناؤ کہ میرے پاس اس ایج میں, بیکاز ہی از مائی سن از اے ونڈرفل ایکٹر. یس اوبیسلی میں نے دیکھا ان کو. وہ اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر اس ایج میں اب لڑکا ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا. جی سر. تو ایک دن میں سویا ہوا تھا تو ہمایوں کا فون آیا, خلیل بھائی نیچے آئی. وہ ہوٹل کے باہر کھڑا تھا. ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو سو رہا ہوں. خلیل بھائی آپ کو قسم ہے آ جائیے نا. اور میں نے کہا ابھی تم نے منہ ہاتھ نہیں دھو. یار خلیل بھائی آپ ذرا منہ ہاتھ دھو لے فٹافٹ. اوکے. میں فٹافٹ منہ دھو کے نیچے آیا تو اسی طرح جیسے میں کپڑے میں سویا ہوا تھا مجھے کہتا بیٹھا ہم نے ایک میٹنگ پہ جانا ہے. ایسا میں کہا میٹنگ؟ کہتا میں بتاتا ہوں نا. وہ نہیں بتا رہا. اچھا. میں بیٹھ گیا, ہم چل پڑے. تو میں نے کہا اچھا دیکھو کیا سرپرائز دیتا مجھے. تو رستے مجھے کہتا ہے کہ خلیل بھائی کچھ بھی ہو آپ وہاں غصہ نہیں کریں گے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہاں کوئی ایسا کام ہونے والا ہے جس میں مجھے غصہ آئے گا. جی سر. کہتا آپ کو میری قسم. اچھا ہمایوں نے کبھی مجھے اپنی قسم نہیں دی تھی. اوکے. آپ کو میری قسم ہے غصہ نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا بتاؤ جا کر رہے ہیں. اچھا. وہ نہیں بتا رہا. ایونچولی ہم مومنہ درید کے دفتر پہنچ گئے. ہم ٹی وی. ہم ٹی وی یس. نہیں, مومنہ درید کی جو پروڈکشن ہاؤس. پروڈکشن ہاؤس. ہم اندر گئے, بیٹھے. اب ہمایوں اور مومنہ دونوں نے مسکراہٹ ایکسچینج کی. میں بیٹھ گیا تو مومنہ نے بات شروع کرنے لگی تو ہمایوں اٹھ کے بھاگ گیا. میں اس کا ہاتھ پکڑتا رہ گیا لیکن وہ نکل گیا. تو مومنہ نے کہا خلیل صاحب پہلے 5 منٹ میرے. اوکے. میں کچھ بھی کہہ دوں آپ نے کچھ نہیں کہنا مجھے غصے میں. میں نے کہا ڈن. تو اس نے کونیاں یوں میز پہ لگائیں اور مجھے کہتی خلیل صاحب آئی وانٹ ٹو ٹیک ماہرہ خان. نہیں اسٹارٹ یہاں سے ہوئی. کہتے دیکھیے خلیل صاحب آپ وہ 15.5 سال کی تھی, آپ 17 سال کے تھے, یہ آپ جانتے ہیں, پبلک نہیں جانتی. جی. میں نے کہا صحیح. پھر اس نے کونیاں ٹکائیں میز کے اوپر اور بولی کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک ماہرہ خان ان دیر. میں نے کہا ڈن. حالانکہ سر آپ کی چوائس سجل, اس سجل سے میں نے معافی مانگی. بات آپ کی چوائس بہت بہتر تھی سر. نہیں, ماہرہ خان ہیز ڈن. دیکھو ماہرہ سے آج میں سخت خفا ہوں. 1 منٹ رک جاؤ, تھم جاؤ. جی. سجل از اے ونڈرفل ایکٹر. جی. بٹ واٹ ماہرہ ہیز ڈن ان صدقے تمہارے نوبڈی ایلس کوڈ ڈو. یہ بھی میں کہوں گا مجھے نفرت کی حد تک خفا ہوں میں اس سے. یس. لیکن جو کام وہ کر گئی ہے ماہرہ وہ شاید ونڈرفل ہے. سجل شوڈ آلسو اپریشیٹ. بٹ سجل تھوڑا سا اس نہیں, اسکیل کو تھوڑا میں اب یہ نہیں کہہ سکتا. لے کے جا سکتا. میں اب یہ نہیں کہہ سکتا. جو وہ کر کے دکھا دیا اس نے, مجھے نہیں لگا کہ اس سے بہتر کوئی کر سکتا تھا. اس کے بعد آئی ہیرو کی بات. جی. 2-4 نام لیے بڑے مشہور ہیروز کے. میں نو ہم کوئی مشہور آدمی نہیں لیں گے. جی. وہ خلیل نہیں لگے گا. جی بالکل. تو ایونچولی ہم نے عدنان ملک پہ ایگری کیا. دیٹس اٹ. اوکے سر. آپ کی اسکرپٹ کا ایک ڈائلاگ ہے کہ محبت میں الہام نہ ہو تو پھٹے منہ ایسی محبت کی. ایسا نہیں, ایسی نہیں ہے اس بیچ میں. اوکے. محبت میں الہام نہ ہو تو پھٹے منہ محبت کی. تو کیا واقعی ہوتے ہیں سر محبت میں الہام؟ بیٹا اگر تمہیں نہیں ہوتے جی تو تم پر یہ سوال ہی جائز نہیں ہے. جی سر. جی سر. محبت الہام ہی تو ہے. محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. اور ولایت سمجھ تو کیسے اترتی ہے؟ سر اوپر سے اترتی. یہ افیئرز کا نام محبت نہیں رکھا ہوا میں نے. یہ بالکل ایسے ہی ہے سر. سر ایک تھوڑا سا کنٹروورشل تو نہیں کہیں گے اسے. 10 منٹ ہوتا. اوکے سر. سر ماہرہ خان آپ کے ڈرامے کی لیڈ تھی اور ڈرامہ جو آپ کی زندگی کے بہت قریب تھا, مگر کیا ان کے ایک وہ ٹویٹ نے یا جو ان کا میسج تھا آپ کو اتنا خفا کر دیا کہ آپ ان کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہ رہے ابھی تک؟ کر دیا معاف. بات نہیں کروں گا اس سے. لیکن ابھی فلم میں مرزا جٹ میں اس کو ہیروئن لے رہا ہوں. تو سر اگر آپ بڑے دل کا اس سے بڑا دل نہیں کر سکتا. ناؤ اسٹاپ اٹ. اس سے بڑا دل کبھی نہیں کروں گا. سر آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ جس ایکٹر یا ایکٹریس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا پرفیکشن ہے؟ مجھے آف کورس پرفیکشن ہے. جی سر. آئی ایم اے مین ہو گوز فار پرفیکشن. جتنی میری اوقات ہے. میں نے تو ریپیٹڈ کاسٹ پیچھے کی ہے. اختلافات کس ہو جاتے ہیں؟ جس کو نہیں کام آتا, جس کو دوبارہ نہیں کاسٹ کرتا ہے, سمجھو مجھے نہیں چاہیے وہ. اوکے. اوکے. ہاں
مگر سر آپ نے ریپیٹڈلی کسی ایکٹر کے ساتھ عائزہ خان کو، عائزہ عائزہ خان ڈیڈ مائی پیارے افضل، عائزہ خان ڈیڈ مائی محبت تم سے نفرت ہے، عائزہ خان ڈیڈ مائی میرے پاس تم ہو، میں وش یاد، شی ڈیڈ مائی منجلی، شی ڈیڈ مائی لنڈن نہیں جاؤں گا، شی ڈیڈ مائی پنجاب نہیں جاؤں گی. What else؟ ابھی وہ ریسنٹلی کر کے بیٹھی ہے میری وہ شارٹ فلم جو سنیما میں چلی، جی سر 123واں. سر مطلب بابر علی، بابر علی نے بالکل so many plays he has done. بالکل بالکل ایسے. تو کیسے آپ کہتے ہو کہ تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ سر آپ یہ پہلے تم نے کہا سیکھا کہ میرے اس ایکٹر سے اختلافات ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. سر ایک جنرل پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں ڈفرینٹ، مطلب ہم نے دیکھا بھی ہے. کون کس نے بنائے جنرل پرسیپشن؟ مجھے تو کسی نے نہ کہا کہ سر ایک تو جو ایکٹر مجھے پسند نہیں آتا، جس نے چول ماری ہے کہ ڈس آنیسٹ ود ورک، اس کو میں کبھی الاؤ نہیں کرتا کام کرنے کا، سر چاہے وہ نکال دیتا ہوں اس کو میں. چاہے وہ جتنا بڑا ایکٹر ہو. وہ جتنا بڑا ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ بڑا کام ہوتا ہے. جی سر بڑا ایکٹر سر بڑا نو 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 کام نو کر کے نو بنتا ہے. یہ بڑا ایکٹر اور بڑا رائٹر کبھی بھی نہیں ہوتا، کام بڑا ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے. دیکھو سر ٹھیک ہو گیا. خلیل صاحب جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، کیا وہ گھر سے واقعی اتنے مطلب ہماری ہم سے کیوں دنیا ڈرتی ہے؟ سر آپ میں اس آدمی کو مرد ہی نہیں مانتا جو اپنی بیوی سے ڈرتا نہیں ہے. دیٹس سمپل کوسچن، سمپل آنسر. تو آپ ڈرتے ہیں مطلب میں اپنی ماں سے ڈرتا تھا ہوم منسٹر سے. تو میں اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہوں. ہوم جسے گھٹیا انگریزوں کے لفظ میں استعمال نہیں کرتا. اوکے اوکے اوکے. ہاں سر سنا ہے کہ آپ تب تک نہیں لکھتے جب تک آپ کو آمد نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کیا آپ کیا؟ آف کورس میں تب تک نہیں لکھتا، میں رائٹر نہیں. جی سر. تو اس کا کیا پروسیس آپ نے سر مطلب اس میں اللہ کی دین میں کیا کس پروسیس ٹائم ہوگا؟ کسی بھی ٹائم آئے گا تو آپ لکھ دیں گے؟ کسی بھی ٹائم. میں نے گاڑی روک کے موٹر وے پہ لکھا ہے، اب کیا کہو گے وہاں؟ بالکل سر. میرے اختیار میں نہیں ہے، تو جو اختیار والا ہے وہ دیتا ہے مجھے، تو میں بے اختیار لکھ دیتا ہوں اس کو. سر کیا خلیل الرحمان قمر صاحب جو اتنے ٹف لگتے ہیں ہمیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کبھی رو سکتا ہے؟ سر ہاں مرد روتا، میں رویا ہوں، اپنی بیٹی کی ڈیتھ پر رویا ہوں. 2.25 سال کی تھی، غلطی سے اس نے پیٹرول پی لیا، اور آج بھی رو دیتا ہوں کبھی تنہائی میں اس کو یاد کر کے. اچھا اچھا. سر آپ کا کوئی شعر ہمیں پلیز ایک سنا دیں تو اٹ ول بی. صدقے تمہارے جب شروع کیا جی سر. تو اس کے پہلے صفحے پر ایک شعر لکھا میں نے، جس کو میں نے کبھی غزل کا روپ نہیں دیا. مجھے لگا وہ شعر بجائے خود اتنا مکمل ہے جی سر کہ اس کے آگے پیچھے کوئی اور دوسرا شعر نہیں ہونا چاہیے. جی سر. تو اس کے اوریجنل اسکرپٹ پر لکھا ہوا ہے، وہ اس کے جو ٹائپ اسکرپٹ ہے اس میں نے لکھا ہوا وہ. جی سر. وہ شعر تھا کہ اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں، اسے دیکھے ہو. اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں، مجھ سے دیکھے ہوئے منظر نہیں دیکھے جاتے. بالکل. کیا خوب سر. سر لاسٹ میں سر جو رائٹر بننا چاہ رہے ہیں یوتھ میں اور جو لکھنے کی طرف آنا چاہتے ہیں یا ڈائریکشن کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ. اچھا یہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں. جی سر. یہ بڑی ہی الو کے پٹھوں والی سوچ ہے کہ میں رائٹر بننا چاہتا ہوں. جی سر. رائٹر آپ رائٹر بن کے آئے ہوتے ہیں. جی سر. ہاں تو یہ جملہ آپ کو، یہ جملہ متروک ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہنوں سے ایلیمنیٹ کرنا ہوگا آپ کو. سر انسان کو کہیں نہ کہیں تو سوچ کے تھوڑی سی ٹریننگ تو لینی پڑتی ہے. اور ٹریننگ رائٹر کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی، کوئی بھی لکھ سکتا ہے سر. کوئی جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ. سر پھر بھی الفاظ کا چناؤ اور وہ آپ اپنے تجربے سے کرتے ہیں. جی سر. وہی لکھنا آپ کو عطا ہوتی ہے، نہیں اس میں سکھایا نہیں جا سکتا. ہاں میرے پاس سامنے ایک عبارت آئے جی سر اچھا لکھا ہو، جی سر تو اس میں ضرور مشورہ دوں گا جی سر کہ یہ لفظ غیر شعری ہیں، یہ لفظ زیادہ پینیٹریٹ نہیں کرتے، یہ مشکل پردازی ہے، یہ میں ضرور کہوں گا. جی سر. لیکن میں لکھنا نہیں سکھا سکتا کسی کو. سر اور لاسٹ کوشچن سر ایک سر آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مجھے مطلب بڑی ہمت کر کے میں آپ سے یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا جرت یا اس کی کیا اوقات کہ وہ میرے ساتھ کام. اوقات کا لفظ استعمال کریں. جرت کا لیٹس سپوز جرت کا، اس کی کیا جرت کہ وہ کہے کہ میں نے خلیل صاحب کے ساتھ کام نہیں کرنا، میں خود چوز کرتا ہوں. ایک لائن دکھا دیجیے مجھے، ایک لائن دکھا دیجیے. سر نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں آپ مجھے نکال کے دے دیجیے. میں کہوں گا یہ کسی کی جرت نہیں ہے یہ آپ نے کہ میری کاسٹنگ خود کر لے.
تو آپ یہ جرت ہے آپ کی کہ آپ کہیں کہ میں نے ریفیوز کر دیا تھا. میں نے آپ کو کہا ہی نہیں. آپ کسی میرے پروڈیوسر کے کہنے پر اگر آپ نے اس کو انکار کیا ہوا ہے جی سر. تو وہ بھیا وہ پروڈیوسر تمہارا ہاں بھی کر دیتا اور تم اس کو ہاں کر دیتے. انٹل کے ایگری آپ نہیں ہو سکتے میرے ڈرامے میں. تو سر اس میں تھوڑا سا تکبر کا عنصر نہیں آتا؟ کیسے؟ مجھے پرفیکٹ آدمی چاہیے. میں اپنے ایک شرم آتی ہے تمہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کاسٹ نہیں کیا. میرا بیٹا از اے پاورفل پرسن ان مائی ہوم. بالکل سر. اس کے بعد آپ کو یہ سوال سمجھ آتا ہے؟ میرا بیٹا ہی از مائی پرائڈ. بالکل سر. اس کو میں نے کاسٹ نہیں کیا سر. میں نے 3.5 سال اپنے بیٹے کو بھگتا ہے. یو پیپل ڈونٹ نو. آج بھی کہیں اس کے اندر یہ خفگی موجود ہے اور تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس میں تکبر آتا ہے. اس میں اپنے کام کے ساتھ دنیا کا پہلا اور آخری آنےسٹ آدمی ہوں. اس بات کو مان لیجیے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ سوال کرتے ہوئے. آپ یا مجھے بتائیے میں نے کوئی کاسٹنگ کی تو آپ میں سے کسی پبلک کے بندے نے کہا یہ کاسٹنگ ٹھیک نہیں تھی. نہیں یہ تو نہیں. تو پھر اس میں تو پھر دو رائے نہیں ہے. بالکل سوال بنتا ہے. سر وہ آپ کا کہنے کا لہجہ اس طرح بالکل نہیں. میں اس کو چونکہ ریپیٹڈلی مجھے کہنا پڑتا ہے تو آئی گیو ایمفیسس آن دیٹ. اوکے. جس دن یہ جرت کوئی کرے گا کہ میرے اسکرپٹ میں اپنی مرضی کی کاسٹنگ کرے گا وہ اس کے ساتھ میرا آخری کام ہوگا. یا پھر مجھے اگر یہ ریپیٹڈلی کرنا پڑتا ہے تو میں یہ کام چھوڑ جاؤں گا. میں اچھا پڑھا لکھا آدمی ہوں. آئی واز اے ریناؤنڈ بینکر. مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں تو کسی مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے مجھے یہاں. تھینک یو سو ویری مچ سر. پرنس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا. اینڈ لاسٹ میں آپ کو بہت بڑا فین بھی ہوں سر. شروع میں اس لیے نہیں کہا کہ شاید آپ سمجھیں گے. اور بہت شکریہ. اور اسی طرح لکھتے رہیں سر ہمارے لیے. دعا کیجیے اللہ اس طرح دیتا رہے. انشاءاللہ آگے آنے والے آپ کے جو ڈراماز یا پلیز ہوں گے سر بہت بڑے ہٹ ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. لو یو.